بچے کی اس دنیا میں آ جانے کے بعد والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا سا نام تجویز کریں۔ اچھے نام رکھنے سے مراد ایسے نام ہیں جن میں ابدیت اللہ کا بندہ ہونے کا اظہار ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، تمہارے ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نیک لوگوں کے ناموں پر بھی نام رکھنا، جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور دیگر صلحاء، ان کے ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ لیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا۔ اب بچے کو شعور آ جانے کے بعد سب سے پہلے بچے کو حرام اور حلال کے احکام سکھانے چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اپنی اولاد کو ان پر عمل کرنے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کا حکم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ جب بچہ آنکھیں کھولے تو وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو اور ان کے حکم کا اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ مطلب یہ کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچے کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جب بچپن ہی سے ان کا یہ رجحان بن جائے گا تو وہ اسلام کے علاوہ کسی دین اور کسی مذہب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ عبادات کی ادائیگی کا حکم بھی کریں، اس سے اگلا مرحلہ بچے کو عبادات کا عادی بنانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم کرو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہاں روزے کو بھی نماز پر قیاس کیا جائے، یعنی جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے بھی کہا جائے، عادت ڈالنے کے لیے اس سے روزے رکھوائے جائیں، باپ کے پاس گنجائش ہو تو بچے کو حج بھی کرایا جائے۔ اس طرح دیگر احکام کا معاملہ ہے، اس میں حکمت یہی ہے کہ بچہ شروع ہی سے یہ احکام سیکھ لے اور نوعمری ہی سے ان کو ادا کرنے کا عادی بن جائے۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت اور اس کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے اور اس کے ہر حکم پر گردن جھکانے کا وہ عادی بن جائے۔ اسے معلوم ہو جائے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، بھروسہ صرف اسی ذات پر کرنا ہے، ہر مشکل کے وقت صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کریں، کیونکہ ان کی دعاؤں میں اللہ رب العزت نے قبولیت کی تاثیر رکھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت الوالد لوالدہ، اور اولاد کے لیے والد کی دعا۔ ان دعاؤں میں والدین کو چاہیے کہ صرف دنیا ہی کو پیش نظر نہ رکھیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کریں، جو کہ در حقیقت ہمیشہ کا مقام ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسے کتاب کا علم سکھا دے۔ ایک مرتبہ فضل بن زید نے ایک دیہاتی عورت کے بچے کو دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جب اس بچے کی عمر 5 سال ہو گئی تو میں نے اسے استاد کے حوالے کر دیا اور اس نے قرآن کریم یاد کر لیا، تلاوت اور تجوید سیکھ لی، پھر اسے عمدہ اشعار یاد کرائے گئے، اپنی قوم کے قابل فخر کارناموں کی تعلیم دی گئی، اس کے آباء و اجداد کے کارنامے اسے بتائے گئے۔ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو اسے گھوڑوں پر سوار کرایا گیا، اسی طرح یہ بہترین شاہ سوار بن گیا، پھر ہتھیاروں سے لیس ہو کر محلے کے گھروں کا محافظ بن گیا اور مدد کے لیے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ مطلب یہ ہے
کہ بچہ فطرتاً توحید اور اللہ پر ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اس میں اس وقت برائی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر گھر میں اچھی اور عمدہ تربیت اور معاشرے میں اچھے نیک ساتھی اور اسلامی ماحول میسر آ جائے تو بلا شبہ یہ بچہ پختہ ایمان والا بن جاتا ہے۔